میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ راہ والے مجھے کس بڑے شکار کے لیے اپنا چارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فیکس میں یہ بات ضرور لکھ دینا کہ تم کسی مقررہ وقت پر فون کرو گے تاکہ کھل کر بات کر سکو، ویرا نے تاکید کی۔ فیکس محض ایک ابتدائی کوشش تھی۔ میرا اصل مقصد یہی تھا کہ میں نریش کے دیے ہوئے فون نمبر پر کسی سے کھل کر بات کرنے میں کامیابی حاصل کر لوں۔ ویسے بھی فون کی سہولت ہر جگہ میسر تھی، جبکہ فیکس عام نہیں تھا۔ اس پر رابطہ کرنے میں سب سے پہلا خطرہ رازداری کو لاحق ہوتا، کیونکہ فیکس مشین کا مالک پیغام پر سرسری نظر ڈال کر بھی محض اتفاقاً کوئی اہم نقطہ ذہن نشین کر سکتا تھا۔ امریکی CIA میری ذات کے حوالے سے کسی شناخت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ میں ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اپنا پیغام تحریر کیا تو مجھے اندازہ تھا کہ میری تحریر بھی میری شناخت کا ایک ذریعہ بن سکتی تھی۔ اس پیغام کا من و عن دشمن کے ہاتھوں میں پہنچنا مخدوش تھا۔ میری سندیشے سے آگاہ ہوتے ہی ویرا اور سلطان شاہ نے کھلے دل سے پیشکش کی کہ فیکس پر بھیجنے کے لیے وہ میری تحریر کی نقل کر دیں، مگر میرے ذہن میں ایک خدشہ جنم لے چکا تھا۔ میں اپنے کسی ساتھی کی تحریر کا نمونہ بھی را کے کسی ایجنٹ کو بھیجنے کا روادار نہیں تھا۔ میں انگریزی میں لکھا ہوا پیغام ٹائپ کرانے کے لیے اول خان کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ کراچی کے حسن اسکوائر پر سیوک سینٹر کی عمارت ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ متعدد شہری دفاتر کے ارد گرد درخواستیں لکھنے اور ٹائپ کرنے والے صبح سے شام تک روزگار کی آس میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس علاقے میں کسی ٹائپسٹ کا ملنا دشوار نہیں تھا، مگر پارکنگ کے لیے جگہ ڈھونڈنا محال تھا۔ اول خان نے سیوک سینٹر کی عقبی سڑک کے ایک دور افتادہ مقام پر اپنی گاڑی کھڑی کی اور ہم پیدل بارونق دفتری علاقے کی طرف ہو لیے۔ ایک خستہ حال سوزوکی میں میز پر ٹائپ رائٹر اور کاغذوں کا پلندہ میری نظروں کو بھلا معلوم ہوا۔ ہمیں دیکھ کر کرسی والے شخص نے مصروف نظر آنے کی کوشش کی، مگر ہمارے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر اسے اپنے نام نہاد مصروفیت ترک کر کے ہماری طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں نے اپنا لکھا ہوا کاغذ اسے دیا۔ اسے فوراً ٹائپ رائٹر پر سفید کاغذ چڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی کتنی نقلیں بنے گی، پتہ کس کا ہوگا؟ اس نے رٹے رٹائے جملے دہرائے۔ پتہ کسی کا نہیں ہوگا، بس یہ مضمون ٹائپ کر دو۔ اول خان نے خشک لہجہ میں کہا، نقل کی کوئی ضرورت نہیں، کم از کم ایک کاپی ٹائپ کروا لیں۔ کاربن اور ایک کاغذ ملتا ہے تو حروف صاف چھپتے ہیں۔ اس نے مشورہ دیا۔ ہم نقل تلف کر سکتے تھے۔ میں نے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس پیغام کا متن مبہم سا تھا۔ ٹائپ کرنے والے نے پیشہ ورانہ انداز میں کئی مقامات پر رد و بدل کا مشورہ دیا، جسے میں نے مسترد کر دیا۔ راہ والوں کے لیے وہ سطور لکھتے ہوئے میں نے خیال رکھا تھا کہ کوئی اجنبی ٹائپسٹ کسی اہم بات سے آگاہ نہ ہو سکے۔ ٹائپنگ مکمل کرنے کے بعد اس نے کاغذ مشین سے اتارے بغیر مجھے پیغام پڑھنے کا مشورہ دیا تاکہ کسی غلطی کی اصطلاح کی جا سکے۔ میں چھپے ہوئے کاغذ پر جھکا تو پہلی ہی سطر میں املا کی 4 غلطیاں موجود تھیں۔ پورا مضمون غلطیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر مفہوم بہرحال اپنی جگہ برقرار تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں نے غلطیوں کی اصطلاح کا مطالبہ کیا تو ہمارا کافی وقت برباد ہو جائے گا۔ میری رضا پا کر اس نے کاغذ رول سے اتارے، اپنا کاربن نکالا اور 2 مطبوعہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ غلطیوں سے بھری ہوئی ان چند سطروں کی ٹائپنگ کا معاوضہ 25 روپے طلب کیا گیا، 20 اصل کے اور 5 روپے کاربن کاپی کے۔ میرے لیے رقم کی کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی، لیکن بے ایمانی اور دھوکے بازی میری برداشت سے باہر تھی۔ اپنے کسی ناخوشگوار رد عمل کے مظاہرے سے پہلے مجھے خیال آ گیا کہ غلطی میری تھی۔ میں نے ٹائپسٹ کو کام سونپنے سے پہلے پیسے طے نہیں کیے تھے۔ کام کرنے کے بعد اس نے جو کچھ مانگ لیا تھا وہ دینا ضروری تھا۔ ویسے بھی وہ گردش روزگار کا ستایا ہوا ایک پریشان حال سفید پوش تھا۔ میں نے 25 روپے کی بجائے 50 روپے کا نوٹ اسے تھمایا اور اس کے ہاتھ سے وہ کاربن پیپر لے لیا جو میرے کام میں استعمال ہوا تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ کاربن پرانا تھا، پھر بھی اس پر میرے پیغام کے کسی لفظ یا حصے کے پڑے جانے کا احتمال تھا۔ میں نے کاربن پیپر کو اپنی مٹھی میں سمیٹا اور بقیہ پیسوں کی واپسی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل دیا۔ چند قدم دور نکل آنے کے بعد میں نے کاربن پیپر اور پیغام کی نقل کے پرزے بکھیر کر فضا میں اڑا دیے۔ تم فطری طور پر بہت زیادہ محتاط آدمی ہو، آنے جانے والوں کی بھیڑ سے دور نکل کر اول خان نے موترفانہ انداز میں کہا۔ میں بھول کر بھی پرانے اور سڑے ہوئے کاربن کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ شاید یہی عقابی نظریں تمہیں اندیکھے خطرات سے بچاتی چلی آ رہی ہیں۔ اب مسئلہ فیکس مشین کا ہے، گاڑی میں واپسی کے دوران میں نے کہا، قریبی کسی دکان سے فیکس کر لو، 10 روپے میں کام ہو جائے گا۔ اول خان نے مشورہ دیا۔ PCO سے بھیجے گئے ہر فیکس پر دوسری طرف شناختی لائن بھی جاتی ہے، اسے بند کرانے پر بھی خدشہ رہے گا۔
کہ دکاندار نے ہدایت پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ راہ کے آدمی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اسے شہر کے کس علاقے سے فیکس کیا گیا ہے۔ میں نے وضاحت کی۔ پھر تم یہ پیغام مجھے دے دو، میں دفتر سے فیکس کر دوں گا۔ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے فیکس کیا گیا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ احتیاط کے طور پر CSD بھی لے لینا، ویسے فیکس پر کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ میں نے دور تک سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ نریش کے دیے ہوئے نمبر پر فیکس کرنے کے لیے گلشن اقبال کے علاقے کا کوئی پبلک فیکس آفس استعمال نہ کیا جائے۔ پچھلے روز ہم نے اپنی ہر احتیاط بروئے کار لاتے ہوئے گھر کے بجائے ایک پبلک کال آفس سے جان ایشکوف کو فون کیا تھا۔ وہ وہی موقع تھا جب میں نے عبدالماجد کے روپ میں اس سے بات کی تھی۔ بعد میں جلال نے رات کے بتایا تھا کہ جان نے نہ صرف اس پبلک بوتھ کا نمبر معلوم کر لیا تھا بلکہ میری اور اپنی گفتگو کا مکمل ٹیپ بھی حکام کو دے دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ یہ بات سامنے آتی کہ راہ کے کسی آدمی کو گلشن اقبال ہی سے فیکس کیا گیا تھا تو وہ علاقہ دشمنوں کی نگاہوں میں آ جاتا اور ہمارے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ ابل خان اس وقت فیکس کے چکر میں ہماری طرف آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ فیکس لینے کے بعد مجھے دروازے پر اتار کر اسٹیشن 4 کی طرف روانہ ہو جائے گا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد میں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ گھر میں تینوں افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں ابل خان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھلے ہوئے ڈرائنگ روم کے مقابلے میں خوابگاہ کی خلوت میں بیٹھ کر ہم زیادہ آزادی اور بے فکری سے بات کر سکتے تھے۔ ابل خان کا میرے ساتھ خوابگاہ میں آنا معمول سے ہٹا ہوا عمل تھا۔ ویرا ایسے معاملات میں بہت کایا تھی، وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی اور چند ثانیوں بعد ہی کمرے میں آ کر ہم دونوں کے ساتھ جم گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کچن میں جا کر غزالہ کا ہاتھ بٹاؤ، میں نے اس کا ارادہ بھام کر خشک لہجے میں کہا۔ میں غزالہ سے اجازت لے کر آئی تھی، وہ بہت حوصلے والی لڑکی ہے، کام سنبھال لے گی۔ مجھے سلگانے کے لیے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت شاید تمہاری موجودگی ضروری نہیں ہے۔ اول خان نے میرے تیور بھانپ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ تمہاری منکسر المزاجی ہے کہ ایسا کہہ رہے ہو؟ ویرا ڈٹائی سے بولی، ورنہ میں اپنے فرض سے غافل نہیں ہو سکتی۔ تم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مہمان بن کر آتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری آمد کو نظر انداز کر کے ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں؟ اول خان کی میزبانی کے لیے میں یہاں موجود ہوں، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، تم جا کر اپنا کام کاج دیکھو، کوئی ضرورت ہوئی تو میں آواز دے کر تمہیں بلا لوں گا۔ نہیں، وہ اٹھلا کر بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم تکلف کرو گے، مجھے آواز نہیں دو گے۔ اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مجھے سلکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں نے ضد چو کر کہا، میں کبھی تکلف نہیں کروں گا، خدا کے لیے اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تخلیہ میں اول خان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یوں کہو نا کہ تم مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اب تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اسے مجھے چڑھانے کے لیے کرسی کے دونوں بازو تھام لیے۔ ایسی کیا بات ہے جو تم ویرا کے سامنے نہیں کر سکتے؟ اول خان نے معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش میں کہا اور ویرا نے اس کی بات اچک لی۔ خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے حق بات کہہ دی ہے۔ جب ہمارا رہنا سہنا اور مرنا جینا ایک ساتھ ہے تو آپس میں ایسی پردہ پوشیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ذہنی روح کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں نے اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی۔ اول خان نے بلا وجہ بزرگانہ انداز میں ویرا کو سمجھانا شروع کر دیا، اس طرح ہر جگہ ٹانگ اڑانا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں سوچ سکتا تو تمہیں ایسی دخل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح بلا وجہ کی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ویرا کے دماغ پر اس وقت تجسس اور شرارت کا بھوت سوار تھا۔ وہ معصومانہ سنجیدگی کے ساتھ یوں ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو گئی جیسے اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اپنے دل و دماغ پر نقش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اول خان نے اپنی لمبی چوڑی اصطلاحی تقریر کے بعد پوچھا، میری یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ بالکل، ویرا نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ میں نے انہیں گرا سے باندھ لیا ہے، آئندہ تمہیں مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ شاباش، تو اب باہر جاؤ، میں ڈینی کی باتیں سن کر یہاں سے جلد نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آئندہ کے لیے تم سے وعدہ کر لیا ہے مگر اس وقت یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ویرا مچل گئی، یہ میری توہین ہوگی کہ ڈینی مجھے اپنے کمرے سے نکال دے۔ میں ویرا کا کہا ہوا ہر زہریلا لفظ سن رہا تھا مگر گونگا اور بہرا بنا ہوا تھا، خاموشی سے اپنی سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اس کا آخری جواب سن کر میں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا اور اپنی کرسی کا رخ گھما کر اول خان کے بالکل سامنے ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک بات بار بار بچھو کے ڈنک کی طرح چبھ رہی ہے۔ میں نے معتدل لہجے میں اپنی بات شروع کی، تم اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اچانک ہی عبدالماجد حسینی کا نام استعمال کیا تھا، مگر یہ نام اسی لمحے جان کی توجہ کا ایسا مرکز بنا کہ اب وہ ڈینی کی ذات کو پس پشت ڈال کر صرف اور صرف ماجد تک پہنچنا چاہ رہے۔ آخر اس نام میں ایسی کیا تاثیر تھی؟ اول خان نے فوری طور پر میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔
चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद सोचते हुए बोला, फोन पर तुम्हारे यानी माजिद के बारे में सवालात करते हुए उसने ये भी पूछा था कि तुम अल-कायदा के आदमी तो नहीं हो? बिल्कुल पूछा था, मैंने इकरार किया। बाद में उसने अल-कायदा वालों के लिए गंदी और हद तक अमेज जुबान भी इस्तेमाल की थी। मेरे कान उस नाम से जरूर आशना है, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि अमरीकी इनसे इतनी नफरत करने लगे होंगे। ये जंग और सर्द जंग के करिश्मे हैं। अव्वल खान ने एक गहरा सांस लेकर सोचते हुए जवाब दिया। अफगानिस्तान में रूसियों की सरकोबी के लिए लड़ने वालों में एक ग्रुप अल-कायदा भी था। उस वक्त अमरीकी दिल खोलकर हर रूस दुश्मन ताकत की मदद कर रहे थे। इस लड़ाई में कहीं कहीं अमरीकी भी शरीक थे। वो और अल-कायदा वाले अफगान सरजमीन पर रूसियों से शाना बशाना लड़े थे, मगर रूस की रुस्याही के बाद हालात पलट गए, रास्ते जुदा हो गए। अमरीकी अल-कायदा वालों के खिलाफ हो चुके हैं। इनको डर है कि अफगानिस्तान के अदम इस्तेहकाम से फायदा उठाकर अल-कायदा के हामी बरसे इक्तदार आ गए तो इस सरजमीन पर अमरीकियों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। हो सकता है कि इस वक्त जॉन एशकोफ ही अफगानिस्तान के मामलात का निगरान हो और अपने जोड़ तोड़ के जरिए वहां अल-कायदा की राह रोकने की कोशिश कर रहा हो। इसमें माजिद यमनी के किरदार की क्या अहमियत हो सकती है? मैंने उलझ कर सवाल किया। इन सियासी नकात में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि अल-कायदा में अरब और यमनी बड़ी तादाद में हैं। तुमने जान से डैनी के बारे में मुखबरी करने का वादा किया था। शायद उसके दिमाग में यह बात बैठ गई हो कि माजिद अल-कायदा का कोई अहम आदमी है जिस पर हाथ डालकर वो दोहरा फायदा उठा सकता है। अचानक सामने आने वाले एक साय से ऐसी क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती थी? मैंने तलखी से पूछा। उसे उम्मीद हो गई होगी कि माजिद के जरिए एक तरफ वो डैनी का सुराग लगा सकता है और दूसरी तरफ अल-कायदा की शिकस्त और रेख्त के अमल में गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकता है। यही खुशफहमियां उसके लिए एक कासेबी जाल बन गईं और वो तुम्हारी बातों के फंदे में उलझकर नैठी जैठी के मंतर तक पहुंच गया। वाकयात की कड़ियां सिर्फ इसी इम्कान की निशानदेही करती हैं, वरना जान आसानी से फरेब खाने वाला आदमी नहीं था। इस वक्त तक वीरा बिल्कुल खामोशी से हम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। उसने एक बार भी अपनी जुबान खोलने की कोशिश नहीं की थी। उसकी मुफाहमाना खामोशी की वजह से मेरे वजूद में अंगड़ाइयां लेता हुआ इश्तियाल सर्द हो चुका था, मगर इस मरहले पर वीरा ने अपनी खामोशी तोड़कर मुझे चौंका दिया। अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो चंद बातें मैं भी कह डालूं। अव्वल खान की मुस्तफसराना निगाहें मेरे चेहरे पर आकर रुकी और मैंने वीरा के चेहरे पर संजीदगी की परछाई देखकर उसे बोलने का इशारा कर दिया। मेरे जहन में यह बात चुभ रही थी कि CIA का एक डिप्टी डायरेक्टर इतना अहमक कैसे हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। उसे यकायक अपनी दोहरी कामयाबी का ख्वाब नजर आना शुरू हो गया था और वो इसी चक्कर में डैनी के हाथों समंदरी खाड़ी में जा गिरा। मैं इस बात की चशमदीद गवाह हूं कि शी में मेरे बाप के इक्तदार के जमाने से अफगान इलाका अमरीकियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। डैनी महज एक फर्द के तौर पर इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अफगान इलाके एक तवील अरसे से खुफिया अमरीकी पॉलिसियों का निशाना बने हुए हैं। इस वक्त हमारा मिल बैठना सूदमंद साबित हुआ। मैंने अव्वल खान से कहा। हम सबके ज़हनों में कुछ न कुछ शकूक व शुबहात पल रहे थे जो अब साफ हो रहे हैं। अब बात वाकई काबिल फहम हो गई है कि माजिद यमनी के फर्जी नाम ने अचानक इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर ली कि डैनी पसे पुष्ट चला गया। वीरा बोली, सच सच बताना कि जान से फोन पर बात करते हुए तुम्हारे ज़हन में माजिद और यमन के नाम क्यों आए थे? अव्वल खान ने मुझसे पूछा। मुझे कोई ना कोई फर्जी नाम लेना था। मैं ये सब बता चुका हूँ। मकामी नाम को जान अहमियत न देता, गैर मुल्की नाम में उसके लिए कशिश होती। मगरबी नाम अपना कर मैं उस लबलहजे में ज़्यादा देर तक अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। कहीं ना कहीं मार खा जाता। चांद के अरबी दां होने का इम्कान न होने के बराबर था। मैं अरब बन गया। अरब ममालिक की तादाद कम नहीं है। तुमने खुद को यमनी बनाना क्यों पसंद किया? बस यूं समझ लो कि वो नहले पर दैला था। उसने मेरे सऊदी होने का कयास किया था। मेरे लिए उसकी तरदीद ज़रूरी थी। जवाब आं गज़ल के तौर पर मेरे जहन में यमन का नाम आ गया। बस उसके सितारे गर्दिश में आ गए थे, इसलिए डैनी का जहन बिल्कुल सही समत में काम करता चला गया। वीरा ने कहा, आजकल अल-कायदा बड़ी हद तक गुमनाम है। इस तंजीम के खिलाफ अमरीकियों की नफरत से जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक तहलका खेज नाम बनकर उभरने वाली है। मैंने सोचते हुए अपनी राय दी। चांद की बातों में अब मुझे मुस्तकबिल की झलकियां नजर आने लगी हैं। मैं सोच रही हूं कि इस वक्त फेयरफैक्स में क्या हो रहा होगा। वीरा बुड़बुड़ाई। मेरा जहन फौरी तौर पर अव्वल खान को दिए हुए फैक्स की तरफ चला गया, लेकिन जुबान खोलने से पहले मुझे याद आ गया कि वो अमरीकी कस्बा CIA का घर था। मैंने लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद पूछा, वो लोग बहुत मेहनत से सही समत में काम कर रहे हैं। मेरे बारे में इनके बेशतर अंदाजे दुरुस्त हैं, इससे मुझे इनकार नहीं। वो लोग ये सुनकर अपने सर पीट लेंगे
کہ جان اسمتھ کے بعد جان ایشکوف بھی کراچی سے ڈر کر دہلی بھاگ گیا ہے۔ CIA کے منصوبہ ساز اپنے مستقبل کے منصوبوں کے لیے کراچی میں قدم جمانا چاہ رہے ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے بھیڑیے بھیڑوں کی طرح ممیاتے ہوئے دہلی کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ ان کی یہ افراتفری ہمارے لیے مفید ہے، وہ یکسوئی سے کام نہیں کر سکیں گے۔ اول خان نے کرسی چھوڑ دی۔ ہم دونوں نے دروازے تک آ کر اسے رخصت کیا۔ کبھی کبھی تم مجھ سے بہت زیادہ بیزار نظر آنے لگتے ہو۔ اول خان کو رخصت کرنے کے بعد ویرا نے راہداری میں دبی زبان میں شکایت کی، میں اب تمہیں اتنی زیادہ بری لگنے لگی ہوں تو میں یہاں سے اپنا منہ کالا کر لوں؟ تم پہلے بھی منہ کالا کرتی رہی ہو، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ محاورہ ذرا احتیاط سے استعمال کیا کرو۔ اس نے سلگ کر اپنی چٹکی سے میرے بازو کی جلد مروڑ کر رکھ دی۔ راہداری طے کر کے ہم سلطان شاہ کی نشست کے قریب پہنچ چکے تھے، اس لیے ویرا کو جواب میں کچھ کہنے کا موقع نہیں مل سکا اور وہ مجھے گھورتی رہ گئی۔ فیکس کب تک بھیج دیا جائے گا؟ خزالہ نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ چولہوں کی حدت سے اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ اول خان اپنے دفتر میں پہنچتے ہی یہ کار خیر کر گزرے گا۔ کچھ خطرات نہ ہوتے تو میں اسی وقت کسی پبلک فیکس سے وہ پیغام بھیج دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، فریق ثانی کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ پیغام ملنے کے بعد سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر سکے، سلطان شاہ نے کہا۔ بکواس مت کرو، ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی۔ ہر وقت اوندھی باتیں کرتے رہتے ہو۔ میں نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ سلطان شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اچھال کر احتجاج کیا۔ دشمن سے غلط فیصلے کی امید رکھو۔ ویرا نے چٹکی بجا کر اسے آنکھ ماری۔ دشمن کا کوئی بھی صحیح فیصلہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ میرا بھی یہی مطلب تھا، سلطان شاہ نے چیخ کر جواب دیا۔ میں دشمن کے ایسے کسی غلط فیصلے کی بات کر رہا تھا جو ہمارے لیے صحیح ثابت ہو۔ سلطان شاہ کی سنوکی توجہ پر غزالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور گھر کی فضا یک بیک خوشگوار ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ اول خان میرا پیغام 12 بجے سے پہلے راہ کے نامعلوم ایجنٹ کو فیکس کر دے گا، جبکہ میں نے اپنے پیغام میں 7 بجے فون کرنے کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح فریق ثانی کو کسی بھی قسم کی ذہنی تیاری کرنے کے لیے پورے 7 گھنٹے کا وقت دستیاب تھا۔ نریش نے دہلی میں مجھے رابطے کے جو نمبر دیے تھے وہ دونوں شہر کے سول لائنز کے علاقے یا اس کے مضافات سے تعلق رکھتے تھے، جس کا اظہار ان نمبروں کے 3 ابتدائی ہندسوں کی یکسانیت سے ہوتا تھا۔ جب سے ہم لاہور کے راستے کراچی پہنچے تھے، اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ سکون سے بیٹھ کر اپنے پچھلی کارگزاری کا جائزہ لیا جائے اور پھر کچھ نکات پر تحقیق و تفتیش کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ مجھے وقت ملا ہوتا تو یہ پتہ چلانا دشوار نہیں تھا کہ وہ دونوں فون نمبر کس کے نام پر تھے اور عملی طور پر کس کے تصرف میں تھے۔ کراچی میں بھارتی قونصل خانہ کم و بیش اسی علاقے میں فاطمہ جناح روڈ پر واقع تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ نمبر قونصل خانے کے نہیں ہو سکتے تھے۔ دہلی میں نریش نے میری اداکاری سے جو بھی فریب کھایا ہو، وہ یہ سنگین غلطی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے ایک پاکستانی مخبر کو خفیہ سفارتی رابطوں کی کسی کڑی سے آگاہ کرتے۔ جان سے گفتگو کے لیے استعمال کیے جانے والے پبلک فون بوتھ کے نمبر جان کے ہاتھ لگ جانے سے میرے اعتماد کو دھچکا لگا تھا۔ اس زمانے میں CLI کی سہولت کے بارے میں نہیں سنا گیا تھا، مگر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کم از کم کراچی میں مقیم اہم امریکی افسران میں سے بعض کو اس سہولت تک رسائی حاصل تھی۔ ایسی صورت میں CSD کی افادیت بھی مشکوک ہو جاتی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق وہ اعلیٰ دوران گفتگو کسی تیسرے فریق کی مداخلت کا مکمل ترین استعداد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ CSD ہمارے فون نمبر کو کسی قسم کی شناخت سے بھی محفوظ رکھ سکتی تھی۔